آخری بات، بس آخری 2 منٹ کی بات دیکھیے. جیسے آپ کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ہر سب کو ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے، انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے ملک کو، قوم کو، اور ہر شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ملک اور قوم کو اچھے علماء کی بھی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اسلامی ملکوں میں تو علماء بہت ہیں، لیکن جو ممالک غیر مسلم ریاستیں ہیں ان میں علماء کی، بولو بھائی، کمی ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہیں پہ جو، میں نہیں کہہ رہا سارے علماء اچھے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹروں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، تو مولاناؤں میں بھی 1 نمبر بھی ہوں گے اور 2 نمبر بھی ہوں گے، فرقہ پرست بھی ہوں گے، دکان چلانے والے بھی ہوں گے، نام تبلیغ کا ہے مگر مقصد اپنی دکان چلانا ہے، تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے. تو جیسے آپ، یہ نہیں کہ ڈاکٹروں میں کوئی خراب ہے تو ڈاکٹروں ہی کو آپ نے چھوڑ دیا، تو ایسا تو پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کیا خیال ہے؟ اور دنیا چھوڑنے کے لیے کوئی تیار؟ اتنے اچھے ہسپتال ہے. میں آج ایک اپنے دوست کی عادت کے لیے گیا، میں نے کہا یار یہاں تو ایڈمٹ ہونے کا اللہ معاف فرمائے دل چاہ رہا ہے یار، اتنے خوبصورت ہاسپٹل، ایسا صاف ستھرا نظام ہاسپٹل کا، اور اتنے یعنی بہت زبردست نظام تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو اتنا اچھا نظام ہے، یہاں تو کوئی غریب آدمی کو لے آؤ وہ تو کہے گا بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی بھی فائل بنا کے مجھے کیا کر لو، یہاں ایڈمٹ کر لو، اتنا اچھا سسٹم. تو یہ تو ہماری چیزیں تھیں نا، ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا. خیر، تو جیسے ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے تو بھائی علماء بھی ہماری ضرورت ہے. وہ آپ کو یہ بتائیں گے ہمیں اللہ نے کیوں بنایا، کیا اللہ ہم سے چاہتا ہے اور کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں علماء کو تلاش کریں، ان سے کہیں کہ آپ ان کے ٹور ہوں. جہاں میں مسجد کا امام ہے، بس وہ مسجد میں 5 نمازیں پڑھا رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں، ان کا کوئی ایکٹیویٹیز ہے ہی نہیں، کیونکہ پبلک آتی ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا. بھئی آپ ان سے بولیں بھئی ہم نے یہاں، ہم مسلمان ہیں، یہاں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کرنا ہے، یا ہم نے کوئی ایسا سینٹر کھولنا ہے کہ غیر مسلموں پر کس طرح سے محنت کی جائے، تھائی زبان سکھانے کا کوئی ادارہ ہو جہاں پر جو بچے یہاں مدرسے ہیں کچھ فارغ ہوتے ہیں ان کو تھائی زبان سکھائی جائے، تھائی جو غیر مسلم ہیں ان میں کیسے پازیٹیو طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی جائے. پھر اسی طرح جو انڈیا پاکستان میں یا کہیں بھی، کیونکہ یہاں اردو اسپیکنگ ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں انڈیا پاکستان کی، جو اردو بولنے والے علماء ہیں یا اردو سمجھنے والے علماء ہیں ان کو بلایا جائے، اپنے خرچے پہ ان کو بلایا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا انتظام کیا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو آنے جانے کے پیسے دیں، یہ نہیں کہہ رہا میں، تجارت نہ بنائیں ان کو، لیکن ان کو انوائٹ کریں کہ بیانات رکھوائیں، مختلف جگہوں پہ لے جائیں ان کو، تاکہ ایک ہلچل مچے، پتہ چلے کہ مسلمان زندہ قوم ہے، کچھ کر رہے ہیں مسلمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. جیسے آپ یہاں بزنس کی فکر کرتے ہیں، یہاں ملازمت کی فکر کرتے ہیں، یا اپنے مذہب کا بھی دفاع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یا چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں خراب ہو جائیں، وہ کافر بن جائیں، یہ چاہتے ہیں کیا؟ تو ڈاکٹر تھوڑی بچائے گا آپ کے ایمان کو، ڈاکٹر آپ کے گردوں کو بچا سکتا ہے، آپ کی اسکن کو بچا سکتا ہے، آپ کے ایمان کو وہ صرف علماء بچاتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ علماء کو مختلف ملکوں سے بلائیں، جو بھی مثبت سوچ رکھنے والے علماء ہیں ان کو بلا کر ان سے بیانات کروائیں، اور خاص طور پہ یہاں بھی ماشاءاللہ بہت علماء ہیں، ان سے کام لیں. آپ ان کو بولیں بھائی آپ مولوی صاحب آپ نے ہفتے میں اتنے آپ کے درس ہوں گے، فلاں مسجد میں اس وقت درس دینا ہے، فلاں مسجد میں اس وقت درس دینا ہے، یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے، درس حدیث کا سلسلہ ہے، یہ اس وقت آپ نے فقہی مسائل کا سلسلہ ہے. آن لائن کوئی سلسلہ شروع کروا دیں، کیونکہ یہاں تھائی مسلمان بھی بہت کثرت سے ہیں، تو تھائی زبان سے کوئی جاننے والے عالم ہو ان کو خاص طور پر آپ، تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. کیا کرتے ہیں باہر ملک میں جا کے؟ بس روٹی، کپڑا اور گھر کی فکر. مجھے پاکستان میں کیا، میں کیوں آیا وہاں پہ یار؟ میں بحریہ ٹاؤن میں کیا کرنا ہے، میں نے گھر بنانا ہے، بس میں اس لیے آیا ہوں. اور انڈیا میں کوئی دوسرا ٹاؤن چل رہا ہوگا، تو پاکستان میں تو بحریہ ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، ہر آدمی جس کو بحریہ ٹاؤن میں گھر مل گیا بس سبحان اللہ، وہ پھر تمیز سے بات ہی نہیں کرتا کسی سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہو گیا میں. بلکہ جو ڈاکٹر، معذرت آپ ڈاکٹروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو ڈاکٹر بن رہے ہیں نا ان کا بھی مقصد علاج نہیں ہے، ان کا بھی مقصد کیا ہے؟ بحریہ ٹاؤن میں گھر مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ ان ڈاکٹروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو
حالانکہ ڈاکٹر تو آخرت بہت زبردست طریقے سے کما سکتا ہے، وہ نیت کر لے انسانیت کی خدمت. دیکھو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک درخت لگایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک انسانیت کی خدمت کتنی بڑی عبادت ہے. جس نے ایک درخت لگایا اور وہ مر گیا، فرمایا جب تک اس درخت کے سائے میں لوگ بیٹھتے رہیں گے، اس درخت سے پرندے کھاتے رہیں گے، اس کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو جب ایک درخت کے ذریعے آپ انسان کی تھوڑی سی خدمت کر کے اتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، تو ڈاکٹر جو لوگوں کی زندگیاں بچانے کا سبب بنتا ہے، اس میں اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لے تو کتنا بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے وہ. لیکن اس کو بھی ہم نے خالصتاً دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا. تبھی ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دوا سستی ہے، فائدے مند ہے، مگر وہ یہ نہیں لکھ کے دے گا، وہ اس کمپنی کی لکھ کے دے گا جو اسے سوئٹزرلینڈ کا ویزا دے. وہ ڈاکٹر جان کر ٹیسٹ جو لکھ کے دے رہے. میں پہلے لاٹری میں کہیں جاتا تھا نا، اس ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کے دیا. میں نے کہا آپ کو اس سے کیا کرنا ہے بھائی، اس ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کے دیا، آپ ٹیسٹ کرو. نہیں جی ڈاکٹر کا اس لیے کہ پھر وہ ڈاکٹروں کے نمبر بڑھ. اب ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے قریب میں ایک لیب ہے، سستی بھی ہے، اچھی بھی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں بھیجے گا، وہ پیشنٹ کو کہاں بھیجے گا؟ دور بھیجے گا. تو یہ خیانت ہے، یہ پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے. یہ تو ہر چیز میں وہ پیسہ اور کما کے نتیجہ کیا؟ مر گئے، ختم. نتیجہ کیا نکلا؟ مر گئے، ختم ہو گئی کہانی. اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے، جو چاہیے تھا مل گیا، اب چلو نکلو پتلی گلی سے. یہاں تو ساری تھوڑی گلیاں ہی نظر آ رہی ہیں، لیکن بہرحال پتلی گلیاں بھی ہوتی ہیں. تو ایک دن ہمیں پتلی گلی سے بھائی دنیا چھوڑ کے بھی نکلنا ہے. تو کوشش کریں گے نا، علماء کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. یہاں جب آپ ایک کمیونٹی بنائیں گے تو خود بخود آپ کے ذہن میں اچھے اچھے مشورے آئیں گے. جب ہفتے میں ایک دن بیٹھیں گے نا، چاہے کھانا بھی رکھ لیں، اس میں کھانے پہ گیدرنگ اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بیٹھے بھائی مل جل کے کھائیں گے. اس میں ہمارا جو بات ہوگی کیا ہوگی؟ بھائی ہم اسلام کے لیے اس ملک میں کیا کر سکتے ہیں، یہی ہماری گیدرنگ ہے. تو آپ جب اس پر بحث کریں گے بہت ساری راہیں کھلیں گی آپ کے سامنے. یار یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کو بھی سوال پوچھنا ہو تو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. پہلے دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ اس میں جو بھی حق بات ہوئی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی ہمارے انڈین اور پاکستانی اور جو بھی دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان ان ملکوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان سب کے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں کے برے ماحول سے ان کی حفاظت اور